السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشفین جمال اور آج کے اس ولاگ میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی پوائنٹ پر ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہوا نومبر 24 کو اس کے بعد اپنے سارے پتے جو ہے وہ کھیل چکی ہے اور اب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے کچھ ناقدین کی ایک کیٹیگری ایسی ہے جس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹیمپریچر کو یہاں آسمان تک پہنچا دیا تھا جہاں شاید نہ بھی پہنچانا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب وہاں تک لے گئے تھے، صورتحال کو وہاں تک پہنچا دیا تھا ان کے. بلکہ اپنی پارٹی کے اندر کے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جب جانوں کا ضیاع بھی ہو گیا، جب وہاں پر اتنا کیوس ہو گیا، اتنی ہلچل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد واپس پلٹنے کی کیا تک تھی یا کیا جواز تھا. تو جب وہ واپس پلٹ گئے تو پھر شاید وہ جو اپنا ایک ایج تھا، پولیٹیکل ایج تھا، وہ گوا چکے ہیں. اور اگر کسی قسم کی کوئی سیریسنس سے لینے کا خیال تھا کسی کا بھی، کسی بھی مقتدر حلقے کا ان کو، تو شاید اب وہ مزید نہیں لیں گے. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اب مقتدر حلقوں کا، حکومت کا یہ خیال ہے کہ اب ان کے کہنے پر کوئی نہیں نکلے گا. جو کچھ ہوا گو کہ جو کچھ اس دن ہوا وہ خاصا شرمناک ہے. جس طریقے سے سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اس طرح کی مائٹ کو اور اختیار کو استعمال کرنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے جی کہ اب ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلے گا، تو وہ بھی ایک سوال ہے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کوئی ٹرینڈ وارئرز تو ہوتے نہیں ہیں، وہ اس ملک کے نہتے عوام تھے. اگر آپ گولیاں چلائیں گے ان کے اوپر یا جس طریقے سے آپ ان کو ڈسپرس کرنے کی ٹیکنیکس استعمال کی گئی ہیں وہ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی عام انسان بھی ہو تو اس طرح کی کیوس کی سچویشن میں وہ بھی وہاں نہیں کھڑا ہوتا. تو ان لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ بھاگے کیوں، انہوں نے دوڑ کیوں لگائی. بہرحال یہ کرٹیسزم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ دوڑ لگائی، اور دوڑ لگانے کے پیچھے جو فیکٹرز بتائے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنی جو اوپر کے اب سرکلز ہیں، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ باہر ہے اس وقت، اس کے اندر ایک ڈیوائڈ ہے. لیڈرشپ میں بھی ڈیوائڈ ہے، فیملی کے اندر بھی اور لیڈرشپ کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ ہے، ود ان فیملی بھی ایک ڈیوائڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ساری ٹوٹ پھوٹ ہے وہ اب ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی سیاست اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اندر. ابھی بھی خبر یہی ہے کہ کل جو اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے پرسوں ملاقات ہوئی، اس کے اندر خاصی چپکلش ہوئی ہے، تو میں ہوئی ہے. بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے اکیوز کیا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو پنجاب کی خاص طور پہ کہ وہاں سے کوئی نہیں نکلا، جس کو بیرسٹر گوہر نے ریفیوٹ کیا. پھر اس کے بعد اس طرح کے سوالات فیملی کی طرف سے آنا کہ ان کو اخبار تک صحیح انفارمیشن تک رسائی کیوں نہیں مل رہی ہے. فیصل چودھری صاحب کو اس پر کارنر کیا گیا علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے، جس پہ فیصل چودھری نے کہا جی کہ جو میرے بس میں ہے میں کر رہا ہوں، لیکن جو سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کیوں سامنے نہیں آتی، عدالتوں میں کیوں نہیں آتی. تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو فیملی ہے اور جو پارٹی ہے، باہر موجود پارٹی ہے، وہ ایک پیج پر نہیں ہے. بیرسٹر گوہر سب لوگ جو ہے اس وقت ایک یہ بھی امپریشن ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ تھوڑا بہت ڈوسائل طبیعت کے مالک ہیں، اور اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے شاید اس طرح کی شخصیت پارٹی کے معاملات کو چلا نہیں سکتی. دوسرا، اب اس وقت ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ خان صاحب کو ٹھیک سے چیزوں پہ بریف اور اپڈیٹ بھی نہیں کرتے، بیکاز یہ بھی ایک خبر باہر نکلی کہ علیمہ خان صاحبہ نے جا کے عمران خان کو ٹرو سچویشن جو اس دن نومبر میں احتجاج کے دوران ہوئی اس سے اپڈیٹ کیا. اس سے پہلے بیرسٹر گوہر 2 دفعہ مل چکے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے بعد میں یہ کہا کہ مجھے صورتحال کی سنگینی کے بارے میں نہیں بتایا گیا، مجھے آگاہی نہیں کیا گیا. تو اس کا اونس کس پر ہے؟ وہ اگر انفارمیشن فلٹر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ان کو لے کر جو کچھ ہارڈ کور ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں پرانے، وہ شاید ان پر اب اعتماد بھی نہیں کرتے، قدم اعتماد جو ہے اس کی بھی فضا ہے. دوسری سائڈ کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جو کہ بالکل ہی چھت پر چڑھ کے بہت کسی اونچے گھوڑے پر بیٹھ کے سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں، میدان سے بھی بھاگ گئے. اس کے بعد جس قسم کی اسٹیٹمنٹس تھیں انکالڈ فار، فلور آف دا ہاؤس پہ جس طرح کی دھمکیاں دی نہیں دینی چاہیے تھیں، وہ پی ٹی آئی کے کاز کو سرو کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. سینڈ فیصل واؤڈر نے ان کے بارے میں کہا جی کہ مولا جٹ کی سیاست جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. میں حشر اور دنیا والی بات پر تو نہیں آتی، لیکن سیاست تو مولا جٹ والی ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور ایسی مولا جٹ والی ہے جو صرف بڑھ کے نظر آتی ہیں، گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی when it comes to علی امین گنڈا پور himself. تو اب ایک نئی بات اس midst of all of this کہ جہاں پر پارٹی کے اندر ڈیوائڈ ہے، ایک طرف کچھ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف کچھ کہا جا رہا ہے، عمران خان کو کچھ بتایا جا رہا ہے، کچھ نہیں بتایا جا رہا، بہت ساری جو کنفیوژنس ہیں، اس کے اندر ایک نئی جو بات یہ معاملہ سامنے آ گیا وہ یہ آ گیا جی کہ سول نافرمانی کی موومنٹ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ چلائیں گے. 2014 میں بھی اسی طرح کا اعلان کیا گیا تھا، اس پر بھی سینٹر فیصل واؤڈر کہتے ہیں جی کہ لوگوں کو کہہ کے سول نافرمانی کرنی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے بلز پورے پے کرتے رہے ہیں، اس ٹائم پہ بھی کوئی سول نافرمانی نہیں کی. اب کیا خد و خال ہوں گے اس سول نافرمانی کے جو کہ پاکستان تحریک انصاف اپیرنٹلی اناؤنس کر سکتی ہے.
ابھی بھی لگ رہا ہے کہ وہ باگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 14 دسمبر تک اگر آپ نے ہمارے 100 مطالبات نہیں مانے تو پھر ہم سول نافرمانی کی موومنٹ جو ہے اس کو چلائیں گے. واٹ میکس پاکستان تحریک انصاف تھنک کہ کوئی بھی آ کے ان سے نیگوشیٹ کرے گا 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن اگر وہ سیٹ کریں گے اس کے اندر؟ ایک تو یہ بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 5 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے. 5 رکنی کمیٹی کو ابھی تک کسی نے نہ پوچھا ہے، نہ ان سے بات کی ہے، نہ ان کو اپروچ کیا ہے. تو پھر اگین یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان سے بات کرنا چاہے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت حکومت میں یا اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بھی اس موڈ میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کرے. عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان ہو یا فرشتے ہم کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. میرے خیال سے تو یہ پسپائی اختیار کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو یہ کلیم کر رہی تھی کہ ہمارے پاس عوام کی طاقت اور اختیار ہے، ہم کسی سے بھی بات نہیں کریں گے. تو پھر یہ آل آف اے سڈن واٹ چینجڈ کہ آپ انسان یا فرشتے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہو گئے، اور انسان اور فرشتے اب اگر آپ کو رسپونڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ اپیرنٹلی وہ رسپونڈ نہیں کر رہے اور حکومت کے پاس اب ٹو مچ آن اٹس پلیٹ ہو گیا ہے. ود مولانا فضل الرحمان آلسو تھریٹننگ کہ وہ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ اندیا دینا کہ ہم مولانا کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں گوز آن ٹو آلسو شو کہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنی ایبلٹی کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، کمپرومائز ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں. کیا مولانا الائن ہوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ نہیں؟ کیونکہ ان کو تو ایک بالکل مختلف مدعا ہے. اس کے ساتھ الائن ہونے سے کیا پی ٹی آئی کے کاز کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ بھی جو ہے وہ ایک سوال ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس کو ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. اور اگر پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی بنا دی ہے تو گورنمنٹ ریچ آؤٹ کرے، مذاکرات کرے، اینڈ ایک دفعہ ٹیبل پر دوبارہ بٹھا کے فارملی دیکھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیا چاہتی ہے، یہ بانی پی ٹی آئی اس وقت کیا چاہتے ہیں. ڈویبل ہے تو اس کے اوپر آگے بڑھا جائے، ڈویبل نہیں ہے تو پھر بتایا جائے قوم کو کہ ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے. لیکن ایز آف ناؤ ایسا امپریشن مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی فلیکسیبلٹی شو کر رہی ہے اور حکومت فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہی ہے، وچ از ناٹ گوئنگ ٹو سرو ویل حکومت کو بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں سیاست کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. لیٹس سی اس ملک کی سیاست جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.